دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے۔ 13ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو ایسے عظیم سلطان دیے جنہوں نے نہ صرف اپنے باپ دادا کی اس سلطنت کو بچا کر رکھا تھا بلکہ دن پر دن اس سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ ناظرین اکرامی، اگر غور کیا جائے اس عثمانی سلطنت کے بارے میں، ان کے جو آباء و اجداد تھے، یعنی ان کے باپ دادا، وہ کردستان کے رہنے والے تھے، لیکن منگولوں کے دور میں جب منگولوں نے ان پر چڑھائی کی اور ان کے ایریے میں جا کر خوب ڈاکہ جنی کرنے لگے تو یہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر اردغل غازی کی قیادت میں اناطولیہ میں ہجرت کر گئے۔ اناطولیہ پہنچ کر ان لوگوں نے وہیں پر اپنا سب کچھ ڈیرا ڈال لیا۔ ناظرین اکرامی، جس وقت عثمانیوں کے باپ دادا نے اردغل غازی کی قیادت میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت یہ قبیلہ، یعنی جسے کائی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا، 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں ترکی نسل کے لوگوں کی ہی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو سیلجوک سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنی ترقی اور دور گزار کر اپنی بربادی کے دور میں گامزن ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیلجوک سلطنت نے ہی مسلمانوں کو الپسران جیسے حکمران دیے تھے۔ انہوں نے صرف 15,000 فوج کی مدد سے 1,00,000 کی فوج جو رومیوں کی فوج تھی اسے شکست دے کر اپنا غلام بنا لیا تھا، لیکن اب یہ سلطنت پوری طریقے سے کمزور ہو چکی تھی، اور اس سلطنت میں جہاں ایک طرف منگولوں کا ڈر تھا، وہیں دوسری طرف یہ رومیوں سے بچاؤ کرنے کے لیے جستجو کر رہی تھی۔ ناظرین اکرامی، اردغل غازی جب اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو اناطولیہ کے راستے میں ہی دو فوجیوں میں ہی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اس جنگ کو جب اردغل غازی نے دیکھا اور ان دونوں فوجیوں میں سے ایک فوج جہاں بہت زیادہ طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ تھی، وہیں دوسری طرف فوج بہت زیادہ کمزور اور تعداد میں بہت کم تھی، لہٰذا وجہ یہ تھی کہ اردغل غازی بہت اور رحم دل انسان تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اردغل غازی نے اس کمزور اور کم تعداد والی فوج کا ساتھ دیا۔ جس فوج کا ساتھ دیا اردغل غازی نے، وہ فوج تھی سیلجوک سلطنت کی، لیکن اردغل غازی کو ذرہ برابر بھی اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا اردغل غازی نے جب اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس مضبوط اور بڑی فوج پر حملہ کیا تو وہ پوری فوج تر بتر ہو گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس فوج کو یہ ڈر ستانے لگا کہ شاید سیلجوک فوج کو کہیں سے مدد مل گئی، لہٰذا سیلجوک سلطنت کی وہ چھوٹی سی فوج جو اپنے آپ کو ہارا ہوا مان چکی تھی، اردغل غازی کی مدد سے فتح یاب ہو گئی۔ لہٰذا سلطان علاء الدین کو جب یہ اس بات کی خبر ملی تو سلطان علاء الدین نے اردغل غازی کی بہادری سے خوش ہو کر اردغل غازی اور ان کے کائی قبیلے کو سیلجوک سلطنت کی سرحد پر ایک جاگیر عطا کر دی، لہٰذا کائی قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا، اور اس طرح سے سیلجوک سلطنت کے سلطان یعنی سلطان علاء الدین کو بھی ایک وفادار اور ایک طاقتور دوست مل گیا تھا۔ ناظرین اکرامی، اس دور میں سیلجوک سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سے امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اردغل غازی نے کبھی بھی سیلجوک سلطنت کے خلاف بغاوت کی سوچی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سیلجوک سلطنت یعنی سلطان علاء الدین کے وفادار بن کر رہے تھے، کیونکہ وفاداری ان کے خون میں تھی۔ 1258 یہی وہ سال ہے جس کو اسلامی تاریخ میں کالے سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سال بغداد، جو اس دور میں اسلامی دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر مانا جاتا تھا، اس پر منگولوں کے راجا یعنی ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں پورے بغداد کو تباہ کر دیا گیا، مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے مردوں کی گردنوں سے مینار کھڑے کر دیے گئے۔ ایسی قتل و غارت اور لوٹ مار کے بعد ہر انسان یہی سوچا کرتا تھا
کہ مسلمان دوبارہ کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر نہیں پائیں گے، لیکن تقدیر ان سوچنے والوں پر ہنس رہی ہوتی، کیونکہ اسی سال 1258 میں کائی قبیلے کے سردار یعنی ایردگل غازی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ مستقبل میں اسی لڑکے کے ایسی قوت اور طاقت وجود میں آنا تھی کہ جس طاقت کا مقابلہ کرنا یورپ اور ایشیا دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ناظرین اکرامی، عثمان غازی بھی ہوشیار اور بہادری عقل مندی میں اپنے والد سے ذرا سا بھی کم نہیں تھے۔ وہ بھی بالکل ایردگل غازی کی طرح وفادار اور بہادر تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلجوق سلطنت کے وفادار رہے تھے۔ جوانی کے دنوں میں عثمان غازی ایک بزرگ کے پاس علم سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ایک صاحبزادی تھی۔ اس صاحبزادی کا نام مال خاتون تھا۔ عثمان غازی نے اس مال خاتون کو دیکھا تو ان پر فدا ہو گئے اور انہوں نے اس بزرگ کے سامنے مال خاتون سے نکاح کرنے کی پیشکش ظاہر کی، لیکن وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی بہت ہی امیر گھرانے کے تھے، وہیں دوسری طرف وہ بزرگ بہت ہی غریب اور درویش تھے۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس بزرگ نے عثمان غازی سے اس نکاح کے لیے انکار کر دیا۔ عثمان غازی کے نکاح کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد بھی اس بزرگ کی لڑکی کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی جو عثمان غازی سے کہیں زیادہ امیر اور رتبے میں بلند تھے، لیکن اس بزرگ نے ان سب کی نکاح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایک بار کی بات ہے، عثمان غازی سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بزرگ استاد کے سینے سے ایک چاند نکلا اور وہ چاند سیدھے آتے آتے عثمان غازی یعنی ان کے خود کے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے پہلو سے ایک پیڑ نمودار ہوا، جو پیڑ بڑھتا ہی چلا گیا، اور وہ پیڑ بڑھتے بڑھتے اس کی شاخیں آسمانوں پر جا لگی۔ اس درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے بڑے دریا دجلہ، فرات اور نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ طور، کوہ بلکان اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک دم سے تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے اڑتے اڑتے ایک عظیم و شان شہر کی جانب چلے، جو شہر 2 براعظموں اور سمندر پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے والا ہی تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا، جن کے پاس وہ روز علم سیکھنے جایا کرتا تھا۔ عثمان کے اس خواب کو سن کر وہ ولی صفت بزرگ استاد فوراً سمجھ گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غازی سے کر دیا۔ دوستو، اس وقت تک عثمان غازی سوائے سلجوق سلطنت کے ایک جاگیردار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ سلجوق سلطنت کے ایک وفادار جاگیردار تھے، لیکن پھر بھی اچانک سے منگولوں نے 1299 میں ایک بڑا حملہ کر کے سلجوق سلطنت کو پوری طور پر ختم کر دیا، اور سلجوق سلطنت کے آخری سلطان یعنی سلطان علاؤالدین بھی مارے گئے۔ سلطان علاؤالدین کے قتل ہو جانے کے بعد عثمان غازی اب بالکل آزاد ہو چکے تھے، اور اب وہ پورے طور پر آزاد تھے کہ وہ اپنی سلطنت کو قائم کر کے اپنے ابتدائی دنوں میں عثمان نے جنگ و جدل کرنے کے بجائے رحم دلی اور انصاف پسندی سے کام لیا۔ یہی وجہ رہی کہ وہ غیر مسلم اور مسلم کے لوگوں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پہچانے جانے لگے، لیکن عثمان غازی کی اس نرمی کو دوسرے ترک سرداروں نے عثمان غازی کی کمزوری کو سمجھا، لیکن یہ ان سرداروں کی بھول ثابت ہوئی۔ ان سرداروں نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے عثمان غازی کی سلطنت پر حملہ بول دیا، لیکن عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک تمام سرداروں کو شکست دینا شروع کر دیا اور ایک کے بعد ایک عظیم قلعے فتح کرنا شروع کر دیا۔ عثمان غازی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے
जब सलेबियों को खतरा होने लगा तो उन्होंने मंगोलों के साथ गठजोड़ करके मंगोलों को उस्मान की सल्तनत पर हमला करने के लिए राजी किया। जब मंगोलों ने उस्मान गाजी की सल्तनत के ऊपर हमला करने की तैयारी की तो उस्मान गाजी ने भी खबर सुनते ही अपने बेटे उरहान गाजी, जिसे मुस्तकबिल का बादशाह माना जाता था, उसको उनके खिलाफ जंग में भेजा। उरहान गाजी ने भी अपने बाप उस्मान गाजी के भरोसे को कायम रखते हुए इतनी होशियारी और बहादुरी के साथ उन मंगोलों का मुकाबला किया और इतनी खतरनाक शिकस्त दी कि वे दोबारा जिंदगी में कभी भी उस्मानियों की तरफ नहीं फटके। रूमी सल्तनत यानी सलीबियों के बहुत सारे इलाके को फतह करने के बाद उस्मान ने बरूसा शहर का मुहासरा कर लिया और यह मुहासरा 10 साल तक लगातार जारी रहा। यह मुहासरा इतना लंबा हो गया कि आखिरकार उस्मान गाजी की मौत का वक्त करीब आ गया। उस्मान गाजी जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे उरहान गाजी को बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। उस्मान गाजी ने अपने बेटे उरहान गाजी से कहा कि तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे बाप को बरूसा शहर में दफनाया जाए, लिहाजा अब एक बेटे की इम्तिहान की घड़ी थी। उधर बाप की मौत का वक्त करीब आ रहा था और इधर एक ऐसा मजबूत शहर जिसे 10 साल में भी फतह नहीं किया जा सका था और उसमें ही अपने बाप की मैयत को दफनाना था। लिहाजा उरहान गाजी ने बड़ी होशियारी और बहादुरी के साथ एक आखिरी हमला किया और यह हमला इतना खतरनाक था कि रूमी सल्तनत जर्रा बराबर भी उस्मानियों के सामने नहीं टिक सकी और वह मजबूत शहर को उस्मान गाजी 10 सालों में भी फतह नहीं कर पाए थे। उनके बेटे उरहान गाजी ने चंद दिनों में फतह कर लिया। उस्मान गाजी ने इस सल्तनत की बुनियाद अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए और एक नेक नीयत से रखी थी। उनका ख्वाब था कि तमाम मुसलमान और तमाम कौम ए मुस्लिम एक ही झंडे तले जमे हो जाए। लिहाजा उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उस्मान गाजी के तमाम बेटों ने इस सल्तनत को बचा कर रखा और धीरे धीरे बढ़ाते गए। सल्तनत ए उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। सल्तनत उस्मानिया ने किया था जिसकी स्थापना 1299 में तुर्की के बहुत से कबीलों लोग टूटने के बाद हुई थी। सल्तनत उस्मानिया की स्थापना अर्दुगल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने किया था। इस सल्तनत में बहुत से बड़े बड़े देश आया करते थे जो कि आज यूरोप में हैं। सल्तनत उस्मानिया उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी और लंबे दौर तक चलने वाली ताकतवर सल्तनत थी। जब यह सल्तनत अपने पावर में थी तो सल्तनत उस्मानिया के अंदर दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश आया करते थे, जैसे कि तुर्की, ग्रीस, इजिप्ट, बल्गारिया, रोमानिया, मिस्र, डोरिया, हंगरी, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और कुछ हिस्से अरब पेनिसुला और नॉर्थ अफ्रीका के। 1595 में इस सल्तनत का क्षेत्रफल लगभग 7.6 मिलियन था। 18वीं शताब्दी के बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद भी इस सल्तनत का एक हिस्सा आज भी तुर्की है। सल्तनत उस्मानिया सेल्जुक सल्तनत टूटने के बाद 12वीं शताब्दी आखिर में शुरू हुआ था। सेल्जुक सल्तनत के खात्मे के बाद उससे जुड़ी जितनी भी राज्य थी उन सबको सल्तनत उस्मानिया के तुर्की कंट्रोल करने लगे और 14 के दशक के बाद जितनी भी तुर्की सल्तनत थी उन सब का कंट्रोल उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों के हाथों में थी। सल्तनत ए उस्मानिया के शुरुआती दिनों में इनके सुल्तानों का मकसद था इस सल्तनत को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का। सल्तनत ए उस्मानिया को जिन सुल्तानों ने ताकतवर बनाया वह उस्मान गाजी और खान मुराद प्रथम और सुलेमान प्रथम बरसा, जो कि एक राजधानी थी उस्मानिया सल्तनत की, जो 1326 में गिर चुकी थी। पर इसके बाद 13वीं सदी के आखिर में ऑटोमन एम्पायर ने बहुत से बड़े बड़े जंगों को जीता और उन्होंने अपनी सल्तनत को और भी ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने अपनी सल्तनत का यूरोप में ज्यादा से ज्यादा फैलाया। 14 के दशक की शुरुआत में इन्होंने जंगों में हारा, लेकिन इसके बाद सल्तनत ए उस्मानिया और भी ज्यादा ताकतवर बन गई। जब इस सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद फातेह बने, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतनिया पर फतेह हासिल किया था।
اس کے بعد یہ سلطنت اپنے پاور اور ہائٹ میں آ چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو اس سمے میں دی گریٹ ایکسپینشن کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا۔ اس سمے کے دوران اس سلطنت میں 10 سے زیادہ یورپین اور پوروی راجیوں کے حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سمے میں یہ سلطنت اتنی تیزی سے اس لیے بڑھ رہی تھی کیونکہ باقی دیش کمزور اور ایک دوسرے کے بیچ بھروسے مند نہیں تھے، اور کہا جاتا ہے کہ عثمانیہ سلطنت کے پاس اس سمے میں ایک ایڈوانس سینیہ ملٹری تھی اور ایک اچھی رننیتی بھی۔ 15ویں شتابدی کے دوران سلطنت عثمانیہ نے لگاتار کئی جنگوں کو جیتا۔ انہوں نے مملوک سلطنت کو 1517 میں مصر اور سیریا میں ہرایا، 1518 میں الجیریا اور 1526 سے 1541 میں ہنگری پر فتح حاصل کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 15ویں شتابدی کے دوران گریس کے کچھ حصوں پر اپنا قابو پا لیا تھا۔ 1535 میں عثمانیہ سلطنت اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی جب اس کے سلطان سلیمان پرتھم بنے۔ یہ سلطنت پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ترکی میں نیائے ویوستھا کو سدھارا اور وہاں کے کلچر کو اور زیادہ آگے تک بڑھایا۔ اس کے ساتھ سلیمان پرتھم کی موت کے بعد یہ سلطنت پھر سے کمزور پڑنا شروع ہو گئی۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ نے لیپینتو کی جنگ میں ہار کا سامنا کیا۔ 1516 اور 17ویں شتابدی کے دوران عثمانیہ سلطنت کو بہت سے جنگوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن 16ویں شتابدی کے دوران یہ سلطنت پھر سے طاقتور بن کر ابھری۔ جب سلطنت عثمانیہ نے پرسیا اور وینس کو جنگوں میں ہرایا تھا، اور 16ویں صدی کے ختم ہوتے ہی یہ سلطنت اپنے بہت سے راجیوں کو کھو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ اسی طرح 17ویں شتابدی میں روس اور ترکی کے جنگوں کے بعد سلطنت عثمانیہ کی حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگ گئی۔ اس سمے کے دوران اس سلطنت نے اپنی آرتھک آزادی کو کھو دیا تھا۔ 1853 سے 1856 تک چلنے والا کریمیا کا جنگ، جس میں کافی جدوجہد کیا جا رہا تھا اس سلطنت کو ختم کرنے کا، لیکن 1856 میں سلطنت عثمانیہ پیرس کانگریس کے ذریعے سوتنترا کی مانیتا دے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ سلطنت یورپ طاقتوں کے آگے اپنے طاقتوں کو کھوتی جا رہی تھی۔ 1800 کے آخر میں بہت سے ودروہ ہوئے، سلطنت عثمانیہ اپنے بہت سے علاقوں کو کھو رہی تھی۔ 1890 میں راجنیتک سیاستوں نے اس سلطنت کے خلاف انترراشٹریہ میں غلط سوچ پیدا کی تھی۔ 1912 کا بالکان جنگ اور 1913 کا ترکی کے قوم کے بغاوتوں کی وجہ سے اس سلطنت کا علاقہ اور بھی زیادہ کم ہو گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیوریس کی سندھی کے ساتھ اس سلطنت کا پوری طرح سے انت ہو گیا۔ اس کے خاتمے کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ دنیا کے اتہاس میں سب سے بڑے، سب سے سفل اور سب سے لمبے سمے تک چلنے والی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ ایک سلطنت تھی، مگر اس کی بہت سی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ اتنے کامیاب کیوں رہی، کیونکہ اس سلطنت میں سے ایک مہان سلطان آئے جنہوں نے اس سلطنت کے ملٹری سینا کو کافی مضبوط بنایا اور اس سلطنت کو آگے تک بڑھایا۔ کامیاب سرکاریں جو سلطنت عثمانیہ کو اتہاس میں ایک اہم درجہ دیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اتہاس کا سب سے بڑا سلطنت رہا، جسے اتہاس میں سب سے مہتوپورن سلطنتوں میں سے ایک سلطنت مانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب، بیل آئیکن گھنٹی کو پریس کر دیجیے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب، بیل آئیکن گھنٹی کو پریس کر دیجیے گا۔